بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اچھے نمبروں سے پاس تو کر لی۔ میرے امی ابو بہت خوش تھے کیونکہ ان کو امید نہ تھی کہ میں بھی پاس ہو جاؤں گی۔ مجھے نئی کلاس میں جانے کی بہت ہی خوشی تھی۔ مزید یہ کہ امی نے چھٹیوں میں ماموں جان کے ساتھ گاؤں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ وعدہ اچھے نمبروں کے ساتھ ہی مشروط تھا۔ کچھ وجوہ کی بنا پر امی اپنے میکے نہیں جاتی تھی۔ میں اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد پہلی دفعہ جا رہی تھی، تبھی پھولیں نہ سماتی تھی۔ چھٹیاں ہوتے ہی ماموں لینے آ گئے اور ہم گاؤں روانہ ہو گئے۔ دوران سفر تمام راستہ میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ وہاں کے لوگ کتنے سادہ ہوں گے، جبکہ میں خود سادگی کو بہت پسند کرتی تھی۔ سیدھی سادی لڑکی تھی، ان دنوں دنیا کے نشیب و فراز کو اچھی طرح سے نہیں سمجھتی تھی کہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم اپنے گاؤں پہنچ گئے۔ دیہات کی فضا میں ایک تازگی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے لہلہاتے کھیتوں میں ایک روح میں ایک فرد بھرا احساس بخش دیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت سادہ تھے۔ دیہاتی لڑکیاں آن واحد میں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا جیسے میں کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہوں۔ میں بہت خوش تھی۔ ان سادہ لو لڑکیوں میں ایک بہت ہی اچھی تھی۔ اس کی شوخیاں دل موہ لینے والی تھیں۔ حالانکہ میں سنجیدہ اور سکون پسند تھی، پھر بھی وہ شوق میرے دل کو بہا گئی۔ تاہم ایک بات میں نے محسوس کی، وہ یہ کہ لڑکی خدیجہ کھل کر نہیں ہنستی تھی، اور جب بھی وہ ہنستی اس کی ہنسی میں ایک اداسی سی چھلکتی تھی۔ خدیجہ میں نہ جانے کیا بات تھی کہ میری اس کی دوستی منٹوں میں ہو گئی، جبکہ میں شہری اور وہ کلی طور پر دیہاتی لڑکی تھی۔ دیگر دیہاتی لڑکیوں کی مانند اس میں اجڑ پن بالکل بھی نہیں تھا۔ چند دنوں میں اس کے ساتھ اتنی پکی دوستی کر بیٹھی کہ ہم ہر جگہ اکٹھے جانے لگے۔ باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ خدیجہ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اس سے بہت بے رخی سے بات کرتے ہیں اور کسی کا رویہ تو بھرپور اہانت بھرا ہوتا ہے۔ اس کے گھر گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو رہا تھا۔ ایک بڑا بھائی جمال تھا اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام نازو تھا۔ وہ ایک اچھی فیملی تھی۔ اس کے باوجود خدیجہ وہاں خوش نہیں تھی۔ بس ایک نازو تھی جو اپنی بہن سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب ماموں کو پتہ چلا کہ میری دوستی اس لڑکی خدیجہ سے ہو گئی ہے تو ان کو بہت برا لگا۔ انہوں نے میرا اس کے ساتھ میل جول بند کرا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے، یہ سب لوگ اس بیچاری کو اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں۔ ایک روز کیا ہوا، ماموں گھر پر نہیں تھے۔ وہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا ہے، کیوں تم لوگوں کو اچھی نہیں لگتی؟ تمہارے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں ہے، اس کی کوئی تو وجہ ہے۔ وہ مجھے اس بارے میں بتانے سے جھجکنے لگی۔ کہنے لگی کیا کرو گی سن کے، یہ سمجھو کہ اے دوست لب کشائی کا موقع نہ دے مجھے۔ افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ایسی دیہاتی اور ان پڑھ لڑکی کے منہ سے شعر سن کر میں تو ششدر رہ گئی۔ سوچنے لگی آخر کون سی بات ہے جس سے اس معصوم لڑکی کو اس عمر میں شاعری سکھا دی۔ یقیناً اس شعر گوئی میں کوئی دوسرا شامل حال ضرور تھا، لیکن وہ کون تھا؟ ایک دن دوپہر کے وقت نازو میرے پاس آئی۔ اس وقت نانی باہر گئی ہوئی تھی اور نانا کھیتوں پر تھے۔ میں اور مومانی ہی گھر پر تھے۔ نازو کو کمرے میں لے آئی اور اصرار کیا کہ تم اپنی بہن کے بارے میں بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے، وہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے۔ سائرہ باجی، یہ خدیجہ آپی ہے نا، اماں بابا کا کہنا نہیں سنتی تھی۔ اماں منع کرتی تھیں کہ پلیا سے اس طرح مت جایا کرو، وہ ہمارا علاقہ نہیں ہے بلکہ سرکاری علاقے میں آتا ہے۔ وہاں ایک ڈاک بنگلہ ہے جس میں سرکاری افیسر آ کر ٹھہرتے ہیں۔ یہ پھر بھی ادھر چلی جاتی تھی۔ گاؤں والے آپ کو پتہ ہے نا کہ اپنی بیٹیوں کو ڈاک بنگلوں کی طرف کبھی بھی نہیں جانے دیتے۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ ادھر جانے سے کبھی کبھی بربادی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شاید اسی لیے بڑی بوڑھیاں برسوں سے کچھ ایسی کہانیاں سناتی ہیں کہ ڈاک بنگلوں میں جنات رہتے ہیں اور یہ بھوت پریت کنواری لڑکیوں کو چمٹ جاتے ہیں۔ تو کیا تمہاری بہن کو بھی کوئی بھوت پریت چمٹ گیا؟ سائرہ باجی، آپ کو نہیں پتہ، خدیجہ آپی کی تو منگنی بھی ہو چکی تھی اپنے تایا کے لڑکے سے، لیکن خالد ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ بات کرتا تو یہ اپنا منہ پھیر لیتی۔ اب آگے سنو۔ ایک بار یہ اکیلی اس طرف گئی۔ ڈاک بنگلہ اکثر خالی پڑا رہتا تھا۔ چوکیدار بھی تبھی صفائی کرتا جب وہاں کوئی افسر بابو آ کر ٹھہرتا۔ بنگلے کے احاطے میں جامن، بیر اور آم کے درخت ہیں، شہتوت بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو توڑنے کے لالچ میں وہاں جاتی۔ ایک بار مجھے بھی بہلا کر ساتھ لے گئی۔ اماں نے مجھ کو بہت ڈانٹا کہ تو اس کے ساتھ مت جایا کر، جب تو نہ جائے گی تو یہ بھی اکیلی جانے سے ڈرے گی۔ مگر ہماری بڑی بہن تو اتنی نردک تھی کہ موقع دیکھتے ہی اکیلے نکل جاتی۔ جانے اس کو اکیلے جانے میں کیا ملتا تھا؟
وہ اتنی سیلانی طبیعت کی ہے، بھلا یہ اتنے کھیت کھلیان کافی نہیں سیر سپاٹے کو؟ کیا ڈاک بنگلوں پہ جانا ضروری تھا؟ خیر پھر یہ ہوا کہ ایک روز یہ وہاں گئی تو ایک افسر آیا ہوا تھا۔ اس نے اس کو باتوں میں لگا لیا اور دوبارہ آنے کا وعدہ لیا۔ جامن توڑنے کے بہانے یہ روزانہ چوری چھپے اس سے باتیں کرنے جانے لگے۔ پہلے تو کسی کو پتہ نہ چلا، پھر ایک دن کیا ہوا کہ چوکیدار نے دیکھ لیا بنگلے کے باغ میں بابو سے باتیں کرتے ہوئے۔ وہ خانسامہ بھی تھا۔ اس نے کچن کی کھڑکی سے ان کو دیکھا تھا، مگر افسر کے ڈر سے خاموش رہا۔ افسر نے اس کو تحفے بھی دیے اور شادی کا وعدہ بھی کیا اور کہا میں دوبارہ آؤں گا تو بارات لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں بابا چوکیدار نے سن لی اور اس نے ابا کو کہا خدیجہ کو اس طرف مت بھیجا کرو۔ ابا نے سمجھا کہ ویسے ہی کہا ہے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ایک ماہ بعد ہی افسر دوبارہ آیا تو یہ دوبارہ ادھر جانے لگے۔ کچھ لوگوں نے بھی دیکھ لیا اور انہوں نے افسر کو گاؤں سے واپس بھیج دیا اور ابا کو بھی آ کر بتایا۔ اب میرے بابا کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپی کی خوب پٹائی کی، دھمکیاں دی، مگر وہ جاتے جاتے افسر اپنی طرف سے آپی سے وعدہ کر گیا کہ میں ضرور آؤں گا اور جب تک نہ آؤں میری سے شادی کیے بغیر کسی اور سے شادار کرنا۔ وہ نکمہ خود تو باہر چلا گیا اور ہماری بہن کی زندگی برباد کر گیا۔ 1 سال تک وہ نہ آیا۔ یہ اس کی آس میں جیتی مرتی رہی، دن رات اس کا انتظار کرتی رہی۔ صرف مجھ سے ذکر کرتی کیونکہ میں کسی سے اپنی آپی کی باتیں نہیں کرتی تھی۔ کبھی مجھے کہتی جا دیکھ ڈاک بنگلے کی بتیاں جلتی ہیں کہ نہیں۔ ان کو تو ادھر جانے کی بالکل اجازت ہی نہ تھی۔ میں جا کر دیکھ آتی اور اس کو بتا دیتی کہ وہاں تو کوئی نہیں ہے، گھپ اندھیرا ہے، چوکیدار بھی نہیں ہے اور گیٹ پر تالا پڑا ہوا ہے۔ گھر والے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سنتی ہی کب تھی۔ اپنے مگیتر سے لڑتی اور اس کو گھر آنے سے منع کرتی، جس پر تائی بھی خفا ہو گئیں کہ ابھی اس کا یہ حال ہے، جب بہو بنے گی تو پھر پتہ نہیں کیا کرے گی۔ تائی اب طرح طرح کی باتیں بنانے لگی۔ گاؤں والے بھی پہلے ہی بدظن ہو چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے اور ان سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ وہ آپی کو آوارہ لڑکی کہتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو ان سے ملنے سے روکتے ہیں۔ آپ کیونکہ شہر سے آئی ہیں اور میری آپی کو شہری لوگ بہت پسند ہیں، اسی لیے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ آپ ہی اس کو سمجھائیے کہ وہ شادی کے لیے مان جائیں، ورنہ بھائی اس کو باندھ کر ماریں گے۔ ابھی تو اماں کے منع کرنے پر چپ ہیں اور کچھ نہیں کہتے۔ میں نے نازوں سے وعدہ کر لیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ 3 روز بعد میری ملاقات خدیجہ سے ہوئی۔ میں نے پوچھا کیا یہ سب صحیح ہے؟ وہ بولی ہاں، مجھے اس بابو کا انتظار ہے، مگر تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے کہا تمہارا ماتھا دے کر سارا حال پڑھ لیا ہے، جس نے بھی بتایا ہو تم اس بات کو چھوڑو، لیکن میری مانو، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اور شادی کر لو۔ لیکن مجھے خالد بالکل پسند نہیں ہے، وہ دھوتی باندھتا ہے اور سر میں روز کڑوا تیل ڈالتا ہے۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ میرے نانا آ گئے۔ وہ مجھے کنویں کی منڈیر پر خدیجہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھے اور وہیں سے چیختے ہوئے مجھے پکڑ کر گھر لے آئے۔ گھر آ کے مزید ڈانٹا اور پھر مجھے اسی وقت خالہ کے گاؤں بھیج دیا۔ 2 ہفتوں کے بعد جب میں واپس آئی تو پتہ چلا خدیجہ کی شادی ہو رہی ہے۔ فوراً اس کی طرف گئی تو وہ مجھے دیکھتے ہی زاروں کی طرح رونے لگی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سائرہ تمہارے جانے کے بعد وہ آفیسر بابو آیا تھا، 2-3 دن تو ہم نہ ملے۔ ابا کے ڈر سے میں ڈاک بنگلے کی طرف بھی جا نہ سکی۔ گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، مگر میں خالد کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، کیونکہ میرا دل اس افسر بابو کے ساتھ ہے۔ خالد سے کیوں کر پیار کر سکوں گی؟ ابھی وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ گاؤں کی ایک بچی مٹھی میں کچھ دعا کر لائی اور خدیجہ سے کہا یہ بابو نے دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی۔ اس وقت وہاں میرے اور خدیجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ خدیجہ پڑھی لکھی بالکل نہیں تھی اور اردو بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ بہرحال اس نے رکا میری طرف بڑھایا اور کہا تم ہی اس کو پڑھ دو۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خدیجہ رات کو تم اپنے چند جوڑے کپڑے اور زیورات لے کر آ جانا، ہم یہاں سے شہر جا کر شادی کر لیں گے۔ یہ سن کر اس کی باتیں کھل گئیں اور چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا۔ کہنے لگی دیکھا میرا دل گواہی دیتا تھا نا کہ میرا شہری بابو مجھے نہیں بھولا، وہ مجھے ضرور یہاں سے لے جائے گا۔ لمحہ بھر کو وہ خوش ہوئی، لیکن پھر افسردہ ہو گئی اور کہا مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ اور میں نے اسے جو مشورہ دیا میں آج بھی سوچتی ہوں تو کہتی ہوں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم چلی جاؤ، تمہیں تمہارا پیار بھی مل جائے گا اور تم خالد کو دھوکہ بھی نہیں دے گے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ کل شام کو اس کا نکاح تھا اور نکاح کے بعد رخص تھی، مگر ہمارے گھر سے کوئی بھی اس کی شادی میں نہیں جا رہا تھا۔ بہت بے چینی تھی، مگر میں اس بارے میں اب صبح کے علاوہ کچھ معلوم نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا میں شام کے بعد سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو نانی نانا کہہ رہے تھے جلدی کرو، وہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آنکھیں ملتی صحن کی طرف جانے لگی، تبھی ممانی نے کہا ماہرہ تم کو پتہ ہے خدیجہ کا قتل ہو گیا ہے؟
میرے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ گیا۔ کیا کہا مومانی؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل کو دھچکا سا لگا۔ پہلے نانی ان کے گھر گئیں، پھر کچھ دیر مومانی کے ہمراہ وہاں گئی تو نازو نے بتایا کہ آپی دلہن کے لباس میں تھی۔ نازو نے خود اس کے اصرار پر اس کو باہر تک پہنچایا تھا اور گھر سے تمام جمع پونجی بھی لے گئی تھی، لیکن جب گھر میں اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب بھائی اس کو ڈھونڈتا ڈاک بنگلے پہنچا تو وہاں وہ قابل اعتراض حالت میں ملی، جبکہ زیور اور نقدی لے کر وہ افسر وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ خدیجہ کو اس نے نشہ آور کوئی شے پلا دی تھی۔ اس کا بھائی جمال بہن کو اس حالت میں دیکھ کے غیرت سے آگ کا شعلہ بن گیا اور اس نے فوراً اپنی بہن کو قتل کر دیا اور خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ ماں تو بین بھی نہ کر پا رہی تھی، وہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی تھی، لگتا تھا کہ جیسے پاگل ہو گئی ہے۔ باپ بیچارہ سکتے میں آ گیا۔ تب مجھ کو اپنی ناسمجھی اور عاقبت نااندیشی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے ہی خدیجہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ وہاں چلی جائے۔ مجھے کیا معلوم تھا محبت کا یہ روپ بھی ہوتا ہے۔ میں نمی کی طالبہ تھی، لوگوں کو سمجھنا اور زندگی کا تجربہ مجھے چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ بار بار خدیجہ کا معصوم چہرہ نگاہوں میں آتا تو آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے۔ سوچتی تھی اے کاش میں گاؤں کبھی گئی نہ ہوتی، اور اگر گئی تھی تو میں کبھی خدیجہ سے نہ ملتی، اور اگر ملنا ہی تھا تو میں نے اس کو یہ گھٹیا مشورہ کیوں دیا؟ وہ بیچاری تو اپنے بھول پن میں پوچھ رہی تھی، اب مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ اے کاش میں اس کو وہاں جانے کا مشورہ نہ دیتی، اس کو روک لیتی تو وہ شاید رک جاتی، کیونکہ مجھ پر بہت اعتبار کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، میرا لحاظ کرتی تھی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی، اور جس لٹیرے نے اس کو دھوکہ دے کر لوٹا، اس راہزن نے یہ بھی نہ سوچا کہ گاؤں میں گھر سے نکل بھاگنے کی سزا لڑکیوں کی موت کی صورت میں ہی ملتی ہے۔ جانے وہ کیسا پڑھا لکھا افسر تھا کہ اس نے اس معصوم کو لوٹا ہی نہیں، جان کا نذرانہ بھی لے گیا۔ وہ خود تو آرام سے روپوش ہو گیا، اور گاؤں والے بھی اس کی افسری کی وجہ سے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، لیکن خدیجہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی کو بھی جیل کی چکی پیسنا پڑی، اور اس کے ماں باپ بیٹی کے دردناک موت پر خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو گئے۔ خدیجہ کی سزا اس دنیا میں اس سے مل گئی یا اس جہان میں بھی ملے گی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر مجھے یقین ہے اس دھوکے باز کو دوہری سزا ملے گی جس نے اس معصوم۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔